کہ اللہ ہمیں جو ہے مسلمان بنا، ہمیں مسلمان پیدا فرما، مسلمان ماں باپ کے پیٹوں سے ہمیں پیدا فرما۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی، اللہ نے بلا مانگے بلا طلب کے اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما دی۔ اور عموماً جو ہے جو چیز مفت میں ملا کرتی ہے، بلا محنت کے، بغیر مشقت کے، مجاہدے کے، کچھ پیسہ وغیرہ خرچ کے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو انسان کے دل میں اس کی اتنی زیادہ قدر و قیمت نہیں ہوتی جتنی زیادہ قدر و قیمت آدمی پیسہ دے کر خریدتا ہے یا محنت و مشقت مجاہدے کے بعد اس چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کوئی بیوقوف اپنے جوتے کو قیمتی شال سے پوچھ رہا تھا، وہ جوتا جسے جو ہے معمولی کپڑوں سے پوچھا جاتا ہے، برش سے پوچھا جاتا ہے، وہ بہت اچھے جو ہے قیمتی شال سے پوچھ رہا تھا تو کسی دیکھنے والے نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، جوتا ہے، جوتے کو قیمتی شال سے پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ جوتا میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، جوتا میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدا ہے، محنت کے پیسوں سے خریدا ہے، اور یہ شال جو ہے مجھے ترکے میں ملا ہے، باغ کے ترکے سے ملا ہوا ہے، مفت پہ ملا ہوا مال ہے۔ اور آپ نے بڑے لوگوں سے زبانی سنا ہوگا یہ مقولہ کہ مفت کا مال سمجھو حلال، مفت کا مال سمجھو حلال، ہمارا مال صندوق پہ ڈالو۔ کیا مطلب؟ اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے چیز کی حفاظت کرو اور اس پر جو ہے اسے خرچ نہ ہونے دو۔ مفت کا مال ہے، بلا کسی روئے رعایت کے جو ہے اسے بے درست خرچ کیا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا تجربہ ہوگا، جو لوگ دعوت میں فنکشنوں میں حاضری دینے کو جو ہے بلا نامہ، ایک دعوت کے نامہ کے بغیر حاضری دینے کو بہت ہی ضروری فرض سمجھتے ہیں، اور دعوت میں نامہ ہو جانے کو بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ ماں اہل عیال کے بچوں کے دعوت میں شریک ہوں گے تو دعوت کے کھانے میں جو ہے یہ لوگ جو ہے کھانا کم، چاول کم، گوشت زیادہ کھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کھانا کم کھائیں گے، گوشت زیادہ سے زیادہ کھانے، خود بھی کھائیں گے اور اپنے اولاد کو بھی چاہے وہ انکار کرے کھانے سے تب بھی زبردستی کھلانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہی لوگ جب اپنے گھر کے لیے افراد 10 ہوں گے گھر میں، بمشکل پونا کلو 1 کلو گوشت خریدیں گے کہ ہر ایک کے حصے میں بس ایک ہڈی گوشت مل جائے۔ کیوں؟ وہ مفت کا مال ہے، وہ مفت کا مال ہے، یہ ہم اپنا پیسہ دے کر خرید رہے ہیں۔ وہاں مشکل سے ایک آدمی 1/2 کلو آدھا کلو گوشت کھانے کی کوشش کرے گا، مفت کا مال ہے، لیکن یہاں 10 افراد کے لیے لائیں گے وہ مشکل کے 1 کلو گوشت۔ تو ایسے ہی جو چیز مفت میں ملا کرتی ہے انسان کے دل میں اس کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ ایمان مفت میں ملا، اسلام مفت میں ملا، ماں باپ نے مفت میں ختنہ کرا دیا، مفت میں نام اسلامی نام رکھ دیا، اور جو ہے آدھار کارڈ میں اور پین کارڈ میں ہر چیز میں اسلامی نام آ گیا، ساری چیزیں مفت میں مل گئی، کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی عظمت نہیں، کیوں؟ ساری چیزیں جو ہے آسانی سے مل گئی ہے۔ اگر اس کی قدر و قیمت ہوتی، رمضان میں مسجدوں کو آباد رکھ کر مسجدوں کو کیا ویران کریں گے؟ کیا یہ ایمان کو جو ہے بیچنا نہیں ہوا، ایمان کا سودا نہیں ہوا، ایمان کے ساتھ کھلواڑا و مذاق نہیں ہوا؟ حرام کمانے کے لیے محنت کرنے کی کوئی جائیداد بنائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، کیا یہ ایمان کا سودا نہیں ہوا؟ یہ ایمان کے ساتھ کھلواڑا نہیں ہوا؟ جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ ساری چیزیں کریں گے، کیا یہ ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوا؟ جنہوں نے ایمان کو پانے کے خاطر، پانے کے بعد اس کو محفوظ رکھنے کی خاطر جو ہے انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے قربانیاں دی ہیں، جان کو لٹانا پڑا، جان قربان کیا، مال لٹانا پڑا، مال سارا قربان کر دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے ارادے سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان کا بہت بڑے مالدار تھے، اپنا سارا مال، سارا دینار اور درہم کا اکٹھا کیا، موٹا بنایا، لے کر نکل رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ مشرکین نے راستے میں پکڑ لیا، جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پوٹ لیے، چائے کی پوٹ لیے۔ کہا یہ میرے ذاتی پیسے، میرے محنت کے کمائے ہوئے پیسے میں لے کر جا رہا ہوں۔ کہا یہ پیسے تم نے مکے میں رہ کر کمایا ہے، یہ پیسے سرزمین مکہ میں رہ کر کمایا ہے، تم جا سکتے، یہ دولت نہیں جا سکتی۔ کہا دولت تمہارے حوالے، چلو میں جاتا ہوں۔ سارا مال دے دیا ان کے پاس، خالی ہاتھ نکل پڑے۔
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی ہیں، 22 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے، عین جوانی کی حالت ہے، اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام قبول کر لیا۔ تو کیا ہوا؟ مشرکین مکہ جو پہلے ہی سے آپے سے باہر تھے، بہت غصے میں تھے، محد کے میدان میں بدر کے میدان میں زبردست شکست ہوئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ایسے حالت میں ان کا اسلام قبول کر لینا یہ کفار کو بہت ناراض کر دیا، مارنے لگے، ستانے لگے، آخرکار ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، اور قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد کہا کہ اے خبیب، تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، ہم بھی تمہاری جوانی پر ترس آتا ہے، لہذا اب بھی ہمیں تمہیں موقع دیتے ہیں، تم اپنی جوانی پر رحم کھاؤ، اپنی جوانی کی جو لذتیں ہیں، عیش عشرت ہے، ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے، تم اگر چاہو مکے کی جتنے حسین عورتیں ہیں، تم اگر چاہتے ہو کسی کا بھی انتخاب کرو، اتنی عورتیں ہم تمہارے حوالے کریں گے، دولت چاہو تو دولت دیں گے، تم خوبصورت انسان ہو، تمہارے پر لڑکیاں مرتی ہیں، ہم سب تمہارے حوالے کریں گے۔ کیا کہتے ہو؟ کہا یہ نہ مجھے حسین لڑکیاں چاہیے، میں نے جب سے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، پھر اس کے بعد کسی کا حسن میرے دل میں جچتا نہیں، تم دولت کی جو ہے میرے پاس درخواست دے رہے ہو، تمہاری دولت میرے قدموں کے جو ہے پیروں تلے جو دھول ہے اس کی بھی کوئی حیثیت، اتنی بھی حیثیت نہیں میرے پاس تمہارے دولت کی۔ بہت جھلا گئے، غصے میں آ گئے، کہا ہم تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ فرمایا ایمان کے خاطر ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تو پسند کرتا ہوں، لیکن کفر اختیار کرنا مجھے پسند نہیں۔ اور غصے میں آ گئے، پورے مکے میں اعلان کر دیا گیا کہ خبیب کو فلاں تاریخ میں مقام تنعیم پر سولی دی جائے گی، جہاں آج لوگ احرام باندھنے کے لیے جایا کرتے ہیں مکے سے باہر، وہ دور میں مشرکین مکہ بھی جو ہے مکے کا احترام کرتے تھے، حدود حرم کے اندر کسی کا قتل نہیں کیا کرتے تھے، کہا تنعیم میں ان کو سولی دی جائے گی۔ اب کیا تھا، پہلے سے کفار مکہ بہت ان کا پارا چڑھا ہوا تھا، چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھے تک جوان سارے لوگ جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے اس مقام پر جمع ہو گئے۔ ان کے ایک دوست تھے بچپن کے، خبیب کے دوست سعید، ایمان لانے کی وجہ سے دونوں میں جو ہے جدائی ہو گئی تھی، وہ سعید کہتے ہیں ہماری دوستی تھی بچپنے میں، لیکن جب اسلام کی وجہ سے جدائی پڑ گئی تو ملاقات نہیں ہو رہی تھی، جب اعلان ہوا میرے دل میں خیال ہوا چلو میرے جو ہے بچپن کا دوست ہے، دیکھو اسلام لانے کے بعد اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، یہ خیال کر کے کہتے ہیں میں بھی جو ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی تنعیم پر پہنچا، کیا تھا، ایک میلہ لگ چکا تھا، ہزاروں کی بھیڑ تھی کہ آج خبیب کو جو ہے سولی دی جا رہی ہے، آج خبیب کو سولی دی جائے گی، یہ دیکھنے کے سارے لوگ جمع تھے۔ سعید کہتے ہیں بچپن میں میرا دوست جو تھا بڑا نارمل آدمی تھا، کوئی بڑا جو ہے بہادر انسان نہیں تھا، کوئی پہلوان نہیں تھا، لیکن اس وقت ان کے اندر جو ہمت، جو جرأت، جو دلیری میں نے دیکھی، بالکل نارمل انسان تھا۔ سولی دی جانے کا وقت ہے لیکن کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی غم کے چہرے پر نہیں ہے، بالکل جو ہے نارمل انسان بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، ایسے وقت میں تو طاقتور انسانوں کے ہوش حواس اڑ جاتے ہیں، یہ کیسا نوجوان ہے کہ اپنے جو ہے اسلام پر اتنا جو ہے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نے پوچھا اے خبیب بتاؤ ہم تمہیں کیسے قتل کریں، کس طرح سے قتل کریں؟ تو خبیب نے کہا قتل کرنے کے لیے پوچھتے ہو، کیسے قتل کریں؟ جیسی تمہاری مرضی ویسے مجھے قتل کر سکتے ہو۔ کہا ویسے ہی نہیں قتل کریں گے، ہم جو ہیں جتنے اوباش لڑکے ہیں، جتنے شہری لڑکے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں خنجر دیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دیں گے، تمہارے جسم کے ہر حصے میں اسے چبایا جائے گا، تمہارے جسم کے ہر حصے سے خون کے قطرے نکل کر آخری قطرہ ٹپکنے تک تمہیں تڑپنے دیا جائے گا، اس کے بعد ہم تمہیں قتل کریں گے۔ کہا مرضی تمہاری جیسے چاہے۔ سعید فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا یہ منظر، ان کے جسم پر خنجر چبھ رہے تھے، خون بہہ کر نکلتا تھا، لیکن وہ جیسے کوئی چبھوتا ان کے چہرے پر مسکراہٹ ظاہر ہوتی، وہ مسکراتے تھے، جسم سے خون ٹپک رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی جو ہے واویلا نہیں ہے۔ میں دیکھ کر حیران
حیران رہ گیا آخر یہ کیسا نوجوان ہے، ٹپکتے سارا خون ٹپکا. اندازہ لگاؤ کیا حوصلہ ہوگا حضرت خبیب کا، کیا جگر ہوگا، ایمان پر ان کی کیسی ثابت قدمی ہوگی، کیسا استقلال مضبوطی ہوگی. ارے آج ہماری حالت کیا ہے میرے بھائی، ذرا غور تو کرو. ہم نے رمضان میں روزے رکھے، کیسے روزے رکھے؟ نوجوان کتنے نوجوان سیر و تفریح کر کے، یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ مار کر، کھیل تماشا میں لگ کر، اور جو ہے موبائل کے گیم کے ساتھ روزہ کاٹ کر ٹائم پاس کر کے، گاؤں گلی کی قیمتیں اور جو ہے سارے بیکار کاموں میں لگ کر روزہ ختم کر کے ہم نے اللہ پر احسان جتایا کہ ہم نے روزہ رکھا. جنت کا ٹھیکیدار ہم سمجھ گئے، جنت کا حقدار ہم سمجھ گئے. حرام مال کے پیچھے پڑ کر، حرام کمائی کر کے، عیش و عشرت میں پڑ کر اور پیسوں کو لٹا کر، غریبوں یتیموں کا دل جلا کر ہم نے سمجھا کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. جھوٹی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مومن ہیں، اور وہاں گندے موبائل میں پھنس کر، گندے مناظر دیکھ کر، اور جو ہے موبائل کے اندر دیکھ کے رات تک پیچھے پڑ کر زنا کے مناظر دیکھ کر اپنا ایمان برباد، اپنے عقل برباد، اپنا دل و دماغ کو برباد کر کے، کمزور کر کے ہم نے سمجھا ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. ذرا سوچو تو صحیح نوجوانوں، سوچو تو صحیح، یہ ان کا ایمان، یہ ہمارا ایمان، یہ ان کا اسلام ایک آج ہمارا اسلام ہے. دونوں میں فرق کرو کتنا بڑا جو ہے، کتنا زبردست فرق رہ گیا ہے ان کے اور ہمارے اسلام کے اندر. وہ جو ہے نوجوان عورتوں کی، حسین لڑکیوں کے لیے پیشکش کی جا رہی ہے، ہم تمہیں جو ہے بہترین لڑکیاں دیں گے، تم اسلام کو چھوڑ دو. لیکن ناجائز تعلقات میں پڑ کر آج کا نوجوان، ناجائز محبت، عشق و محبت میں پڑ کر آج کا نوجوان اسلام سے ہاتھ دھو رہا ہے. کتنی لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم بن رہی ہیں، کفر و شرک میں داخل ہو رہی ہیں، وہاں پیشکش ہو رہی ہے عورتوں کی، دولت کی، ٹھکرا رہے ہیں. یہاں جو ہے اس ایمان کا سودا کر رہے ہیں ان لڑکیوں کے خاطر، ان گندے لڑکیوں کے خاطر اپنے ایمان چھوڑ کر غیر مسلم بن رہے ہیں. کتنا فرق رہ گیا ہے دیکھ. سنجیدگی سے سوچو اور کرو. وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام، یہ ایمان، یہ سب کچھ ہمیں مفت میں ملا بغیر کسی محنت کے. انہوں نے اس اسلام کو جو ہے مال دے کر، مال قربان کر کے، جان قربان کر کے انہوں نے اسلام کو بچایا. لیکن آج یہ ساری چیزیں مفت میں مل جانے کی وجہ سے اس کی ہمارے دل کے اندر کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں رہ گیا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کھڑا، بڑا چبوترا بنایا گیا مقام تنعیم کے اندر، کھڑا کر دیا گیا چبوترے کے اوپر تاکہ سارے لوگ ان کا نظارہ کریں، سارے لوگ ان کا نظارہ کریں. قریب تھا سولی دینے کا، پھندا قریب تھا. حضرت خبیب نے اپنا چہرہ قبلے کی طرف موڑا. ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کہنے لگے دیکھو دیکھو یہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر رہا ہے، اس کا چہرہ قبلے سے موڑ دو. ان کے چہرے کو قبلے سے موڑ دیا گیا. اس وقت بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے ایک شعر کہا، مالی ابالی حین اقتل مسلما، کوئی پرواہ نہیں جس حالت میں چاہے مجھے قتل کیا جائے، جب کہ مسلمان ہوں، میرا پاس میرے ایمان ہے. کس چاہے رخ پر بھی کرو میرا چہرہ، جدھر بھی کرو، دائیں دیکھوں گا تو میرا اللہ، بائیں دیکھوں گا اللہ، سامنے دیکھوں گا اللہ، مڑ کر دیکھوں گا اللہ، اوپر دیکھو اللہ، نیچے دیکھو اللہ. میرے جسم کے رگ رگ میں اللہ بسا ہوا ہے. تم میرا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کی منہ مڑو ادھر میرا اللہ ہے. تم میرا چہرہ قبلے کی طرف سے موڑ رہے ہو، پھیر رہے ہو، پھیر لو. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کو میں رخ کروں گا ادھر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ، میرا اللہ بسا ہوا ہے. پھر حضرت خبیب نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لی، کہا اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ مجھے صبر عطا فرما، ایمان پر مجھے جو ہے ثابت قدم عطا فرما، ایمان پر میں ثابت قدم رہوں، استقلال کے ساتھ جمے رہوں، وہ ایمان مجھے نصیب فرما. اے اللہ آج مجھے جو ہے جام شہادت نوش کرنے کا مجھے موقع آ رہا ہے. اللہ میری شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور میری آخری درخواست ہے، میری آخری درخواست ہے، اللہ میرے آقا، میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہزاروں میل دور ہے، وہاں تک کوئی آدمی نہیں ہے جو میرا پیغام پہنچا دے، میرا سلام پہنچا دے. اے اللہ تو اپنے ذریعے سے میرا سلام میرے حبیب تک پہنچا دے. آج
پوری دنیا کے اندر مسلمان اللہ کے دربار میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. وہاں حرمین شریف کے اندر لاکھوں مسلمان چیخ چیخ کر کھڑے کر دعا کر رہے ہیں, لیکن دعاؤں کے قبولیت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے کوئی آثار دنیا کے اندر نظر نہیں. کیسے تڑپ تڑپ کر دعائیں, چیخ مار مار کر, دھاڑے مار مار کر دعائیں کی جا رہی ہیں. پتا نہیں اللہ کسی کوئی اور طرح سے قبول کر رہا ہوگا, یقیناً قبول کرے گا, لیکن پتا ہے آثار قبولیت کے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ کیسے حضرات تھے جدھر انہوں نے دعا کی, اللہ میرا سلام میرے حبیب تک پہنچا دے. اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی علیہ السلام میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول, آپ کا جو ہے آپ کا خالق خبیب آپ کو سلام بھیج رہا ہے. ابھی ایک دن کی شہادت ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ابھی آپ اچھی طرح بات کر رہے تھے, کہا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. کہا میرا خبیب اب جو ہے اسے سولی پر چڑھایا گیا ہے, اس کا سلام مجھے پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا علیک السلام یا خبیب, علیک السلام یا خبیب, علیک, 3 مرتبہ آپ نے فرمایا علیک السلام یا خبیب, تجھ پر بھی تیرے رسول کا سلام ہو اے خبیب. میرے بھائی, مرنا ہو تو ایسے مرو اللہ کا سلام پہنچے, نبی کا سلام پہنچے, فرشتے سلام لے کر آئے, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, ارجعی الی ربک, یہ خوشخبری لے کر آئے. ایسی حالت میں مرنا پسند کرو, کوشش کرو, دعا کرو. جب خبر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کریں تو آپ علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھے اور آپ کہیں مرحبا, ایسی زندگی گزارو, ایسی موت مرو کہ آسمان بھی ہماری موت پر روئے, زمین کی دھرتی پر زمین کی دھرتی روئے, اور ہمارا جو ہے ہر وہ مقام جہاں ہم عبادت کرتے ہیں یہ مقام ہماری موت پر روئے. ایسے موت مرنا پسند کرو, ایسی موت نہ مرو کہ آسمان بھی بد دعا کرے, زمین بھی بد دعا کرے, چلو دفع ہو گیا جان چھوٹی. ایسی موت نہ مرو. کوشش کرو دعا کر اللہ سے, اللہ تعالیٰ ایمان کے محال پر موت عطا فرما, ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. دعا ایسی کرو. تو آج سب سے زیادہ ضرورت, آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ایک خبیب نہیں, ایمان پر ثابت قدم رہنے والے, ایمان کے لیے قربانی دینے والے انگنت واقعات ہیں, انگنت حادثات ہیں. ایسی وحشتناک, ایسی دہشتناک, ایسی تکلیفیں, ایسی اذیتیں دی گئی ہیں. تاریخ کے اندر واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں. مختصر وقت میں کتنے واقعات جمع کریں گے, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے واقعات آتے رہیں گے. واقع کیونکہ آج امت مسلمہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو بنا ہوا ہے وہ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے, ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے, ایمان کو جو ہے اپنے جو ہے ایمان کو جو ہے محفوظ کرنے کا مسئلہ آج امت کے سامنے درپیش ہے. کیونکہ آج دشمنان دین امت مسلمہ کے نوجوان اور خاص طور سے لڑکیوں کے, اور اس میں بھی خاص طور سے کالج میں پڑھنے والے, کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے لڑکیوں کے ایمان کو چھیننے اور انہیں اسلام سے بھیجنے کے لیے برابر کام پر لگ چکے ہیں. اور سینکڑوں لوگ ایمان سے پھر کر مرتد ہو چکے ہیں, ہزاروں لڑکیاں اسلام سے پھر چکے ہیں, نوجوان لڑکے اسلام سے پھر چکے ہیں. سب سے بڑا آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو, شب برات کے موقع پر بھی میں نے, شب بدر کے موقع پر بھی, اور اس سے پہلے کئی جمعوں کے اندر مسلسل میں نے ایمان کی حفاظت پر میں نے بات کی, اور اس کے اندر بتایا کہ آج یہ RSS کے لوگ کس طرح باقاعدہ اپنے نوجوان کو تربیت دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں, باقاعدہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں میں گھس کر واٹس ایپ کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, انسٹاگرام کے ذریعے جو ان کو جو ہے کیسے ان کو پھسلایا جائے, جال پھیلا چکے ہیں. ہر ملک میں, ہر بستی, ہر شہر میں یہ کام شروع کر چکے ہیں, اور ہزاروں لڑکیوں کو اسلام سے پھیر چکے ہیں, کفر میں داخل کرا چکے ہیں, ہزاروں لڑکوں کو جو ہے اسلام سے پھیر چکے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. افسوس تو اس بات کی ہے, وہ نوجوان معاشرہ, وہ نوجوان طبقہ جس کے اندر بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی, بیداری آنی چاہیے تھی, اسلام اور مسلمانوں پر ہونے والے غیروں کے منصوبے, غیروں کے جو ہے منصوبے, ان کی سازشوں کے تعلق سے بیدار رہ کر
اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آج وہ عیش و عشرت میں پڑھ کر جو ہے وہ جو ہے اسلام سے ایمان سے بہت دور ہو چکا ہے۔ اگر فکر ہے، اگر درد ہے، اگر غم ہے کسی کو، تو وہ ہے علماء امت اور ائمہ کرام، ائمہ مساجد، مفکران ملت، ان کے گروہ کے اندر جن کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، ان کو فکر ہے کہ امت کی لڑکیاں جو ہے اسلام سے پھر رہے ہیں، امت کے نوجوان اسلام سے پھر رہے ہیں، کیسے اسلام کو بچایا جائے، کیسے اسلام کی حفاظت کی جائے، یہ برابر جو ہے فکر کر رہے ہیں، امت کو ہدایت دے رہے ہیں، کیسے جمعیت علماء کی طرف سے بھی ایک لٹریچر آیا ہے، انشاءاللہ میں نماز کے بعد جو ہے سلام کے بعد اسے سناؤں گا، تو یہ فکر کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو، اپنے نسل کے ایمان کو کیسے حفاظت کی جائے۔ کتنی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، ہم تو سنتے تھے، اخبارات میں پڑھتے تھے، واٹس ایپ میں پڑھتے تھے، فلاں بستی میں، فلاں گاؤں میں، فلاں گٹر کے پاس، فلاں جو ہے گندی نالی کے پاس، چوٹی کے پاس کوئی چھوٹا بچہ، نامعلوم بچہ جس کا باپ کو ہی معلوم نہیں، جس کی ماں کو ہی معلوم نہیں، گٹر کے پاس پڑا ہوا تھا، کوئی لڑکی بچی پڑی ہوئی تھی، معصوم بچی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، کل پیدا ہوئی، آج پیدا ہوئی بچی ہے، یہ سنتے تھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری بستی کے اندر، ہمارے مسلمان محلے میں سننے میں آیا کہ گٹر کے پاس ایک خوبصورت بچی، ایک معصوم بچی، دودھ پیتی بچی پڑی ہوئی ہے۔ یہ سنتے تھے کہیں پر، آج ہمارے، تو یہ سب حالات کیا ہیں؟ یہ سب ناجائز اولادیں کہاں سے نکل رہی ہیں، یہ کیسے بن رہے ہیں، یہ سب فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی، اسلام کی جو ہے نوجوان لڑکی کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔